अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। आपका जो जी में आता है वो आप अपने मफरूजात दूसरे के मुंह में रखने की कोशिश करते। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, जो जुमले आपने बोले अगर ये हो तो मैं आज से बोलना बंद कर दूंगा, और वरना तो आप बंद कर दीजिए। भाई मैं भी गुस्से में नहीं हूं, लेकिन आपका टेम्पर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैंने एक बार भी कोशिश नहीं करी। आज हबीब नदवी साहब कुछ सवालात लेकर आए हैं, तो सबसे पहले उनको देख लिया जाए, और मैं बकी अहबाब से भी गुजारिश करूंगा कि इस ताल्लुक से अपना फीडबैक जरूर दें, जो जवाब दिया जा रहा है या उसमें मजीद कुछ इजाफा करना चाहें। जी हबीब साहब। जी मुफ्ती साहब, दरअसल वो सवाल वो आरिफ मोहम्मद जो केरला के गवर्नर हैं, और आपकी उनके साथ एक मरतबा बातचीत भी हुई थी शायद, तो इसके ऊपर जो है अभी कुछ दिन पहले वो न्यूज़ चैनल पर आए थे, और वहाँ पर आकर के जो उन्होंने कुछ बातें की हैं, और आम तौर पर जो है वो अपने आप को एक इस्लामी चेहरा बनाकर पेश करते हैं लोगों के सामने, और लोगों को जो है इस्लाम को लिबरलाइज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने चंद बातें की हैं, और यूसुफी के ताल्लुक से ही बातें की हैं, और 4 शादियों के ताल्लुक से ही बातें की हैं उन्होंने। तो मैं चाह रहा था उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि गलत बात आवाम तक जा सकती है, तो मैंने कहा कि आपसे वो सवालात करके उसके ज़रा क्लियर कर लूँ ताकि वाज़ेह पैगाम लोगों तक पहुँच जाए। सही। तो उसमें सबसे पहली बात यह है मुफ्ती साहब के यूसुफी के ताल्लुक से उन्होंने जो बात कही वो ये है कि एक ज़माने से तो खैर हिंदुओं के ऊपर जो है यूसीसी लागू है, यानी एक कानून है हिंदुओं के ऊपर, खुद उनका मजहबी कानून लागू नहीं है, बल्कि उनका जो अलग एक्ट बना है उसके अंदर हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट सारे लोग आते हैं मुसलमानों को छोड़कर। उसके बावजूद उनके तौर तरीके एक जैसे नहीं है, बल्कि अलग अलग तौर तरीके हैं यूसीसी लागू होने के बावजूद भी। तो क्या जब ये यूसीसी मुसलमानों के ऊपर भी लागू हो जाएगा तो ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमानों का तौर तरीका बदल जाएगा? तो उन्होंने सबसे पहला ये क्वेश्चन उठाया था। जी, असल में एक चीज़ जो इंडिया के लिबरल सेक्युलर लोग या इसी तरीके से राइट विंगर्स धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि ये लोग तौर तरीक़ों का, ये जो तौर तरीक़े का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, इसी को रस्म व रिवाज, ट्रेडिशन, ये हम अलग अलग अल्फाज बोल सकते हैं इनके लिए। ये अल्फाज और ये टर्मिनोलॉजी, ये इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या कानून के मुताबिक, बल्कि दुनिया के किसी भी कानून के मुताबिक अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग तौर तरीक़े हो सकते हैं। तौर तरीक़ों में क्या आता है कि आप शादी कैसे करें। अब शादी के अंदर जो अलग अलग रस्में होती हैं, वो रस्में किसी कम्युनिटी में हैं तो किसी में नहीं है। मसलन आपने देखा होगा कि भाई हिंदुओं में जब शादी होकर एक दुल्हन घर में आती है तो उसके दाखिल होते वक्त कुछ रस्म व रिवाज होती हैं, मुसलमानों के यहाँ आती है तो दूसरी रस्म व रिवाज होती है। ये तौर तरीके हैं। इस ताल्लुक से कानून बिल्कुल खामोश है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल खामोश है। कानून इस मामले के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। या तौर तरीक़ों के अंदर कानून के मुताबिक इबादत भी आती है। कानून आपको इस चीज़ से नहीं रोकेगा कि आप नमाज पढ़ें, आप अपनी डेजिग्नेटेड एरिया में नमाज पढ़ें, कानून को कोई मसला नहीं है। आपको कानून इस बात से नहीं रोकेगा कि आप पूजा करें या माथा टेकें या बड़ों के सामने सर झुकाएं वगैरह वगैरह। ये सारे तौर तरीके हैं। यूसीसी का ताल्लुक तौर तरीक़ों से नहीं है, या मुसलमानों को इससे कोई ये शिकायत नहीं है कि हमारे तौर तरीके बदल जाएंगे। असल जो मसला है वो कानून के ऊपर, इस्लामी शरीयत के ऊपर अमल करने का है। क्या यूसीसी आने के बाद मुसलमान अपनी शरीयत के ऊपर जितनी भी, मुकम्मल शरीयत पर तो अमल करने की उनको आज़ादी है भी नहीं, लेकिन जितनी भी 0.1% आज़ादी है, तो क्या वो उस पर अमल कर पाएंगे? मिसाल के तौर पर एक मर्द को शरीयत में ये इख्तियार है कि वो तलाक दे, औरत को ये इख्तियार नहीं है। औरत को तलाक लेने का इख्तियार है, देने का इख्तियार नहीं है। लेकिन यूसीसी आने के बाद औरत को ये इख्तियार मिल जाएगा कि वो तलाक दे भी सकती है जिस तरीके से मर्द दे सकता है। तो क्या मर्द का ये जो हक़ तलाक है, इस पर यूसीसी ने कदगन नहीं लगाई? क्या इस इख्तियार को नहीं छीन लिया? तो ये कहना कि जी तौर तरीक़ों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने गलत इस्तिलाह इस्तेमाल की। शरीयत के ऊपर, शरी जो हुकूक हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा या नहीं? बात हुकूक की हो रही है, तौर तरीक़ों की नहीं हो रही है। जी, शायद इससे उनका कहने का जो मतलब हो ये हो कि ये उन लोगों के लिए तो हो सकता है जो धर्म को अलग और दीन को अलग, जो घरों के अंदर रखना चाहते हैं, बाहर की ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते हैं, शायद ये उन लोगों के लिए ये चीज़ मुफीद हो सकती है। लेकिन इस्लाम के साथ तो ये मामला है नहीं। इस्लाम जैसा अंदर है वैसा बाहर है।
اسلام جہاں انسان کا ذاتی معاملہ ہے تو اور عام معاملہ بھی اسلام ہے انسان کا، یعنی اسلام کے اندر سیاست بھی ہے اور دین بھی ہے، سب شامل ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کا دین یہ مجھ سے بہت اچھا اور بہت بہترین بات آپ نے کیا۔ اچھا ویسے بھی عارف محمد خان جتنا بھی انٹرویو وغیرہ دے رہے ہیں 2018 کے بعد سے 17 کے بعد سے، میری شاید ان سے بات 2017 میں ہوئی تھی، تو وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو اور ان کی ایک تقریر مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اسٹریم میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر ایک حدیث کا میں نے ان کو حوالہ دیا کہ آپ نے اس حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیا ہو تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا، اور میں نے یہ ثابت کر دیا۔ بات بتاتا ہوں، آپ نے عارف صاحب ایک تقریر میں یہ کہا کہ آپ کسی بھی مولوی کو پکڑو اور اس سے کہو کہ بھئی افشوا السلام بینکم کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ اسلام پھیلاؤ، حالانکہ ترجمہ یہ ہے کہ پیس پھیلاؤ۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ کوئی بھی عالم اس کا ترجمہ اسلام پھیلاؤ کرتا ہے، حالانکہ ہم نے نہ اس کا ترجمہ کہیں یہ پڑھا اور نہ ہی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو الزام تراشیاں ہیں، یہ جو غلط بیانیے ہیں، کیا ان غلط بیانیوں کے لیے آج کے اس ڈسکشن کے دور میں کوئی جگہ ہے؟ عارف صاحب آپ الزام لگاتے رہیے، کیا فائدہ بولنے سے؟ نہیں، اچھا یعنی کمال ہے، یہ تو آپ کی ویڈیو میں ہے، یا تو آپ مجھے وہ جملہ مجھے سن، آپ اگر یہ ہو جائے، اتنا ہی اگر ثابت ہو جائے جی تو آپ جو کہیں گے وہ میں سزا لے لوں گا، ورنہ تو آپ لے لیجیے گا۔ بہت بہت بہتر، شکریہ، بہت بہت بہتر۔ اگر آپ مجھے پہلی بات تو بینکم، ایک منٹ دے دیں، یا تو بولنے دیجیے یا پھر آپ ہی بولتے رہیے۔ نہیں ٹھیک ہے، بولیے بولیے۔ میں نے افشوا السلام بینکم یہ کبھی استعمال نہیں کیا، اچھا کبھی کہیں نہیں استعمال کیا۔ میں نے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، آپ کے جو جی میں آتا ہے وہ آپ، جو آپ کے جی میں آتا ہے وہ آپ بولتے ہی چلے جاتے۔ افشوا السلام کا ترجمہ آپ نے یہ کیا کہ نہیں؟ اب مجھے بولنے تو دیجیے نا ذرا سا۔ اسلام پھیلاؤ آپ نے ترجمہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو پھر آپ ہی بولیے، آپ ہی بولیے بولیے۔ آپ سے آپ کی تو ویڈیو ہے، آپ کی تو ویڈیو ہے، کمال ہے۔ آپ جب ڈسکشن میں میں ویڈیو میں اسی لیے تو کہا کہ آپ مجھے مس کوٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کر رہا ہوں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ جواب دے دیجیے۔ یہی تو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوال کیجئے مجھ سے اور جواب سنیے۔ جی میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا بھائی لوگوں نے، میں نے کبھی مولوی نہیں کہا، جی میں نے کہا بھائی لوگوں نے اس کا بھی ترجمہ کر دیا کہ اسلام پھیلاؤ۔ جی میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے افشوا السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر مسجد قطب، آپ کا جو جی میں آتا ہے وہ آپ اپنے مفروضات دوسرے کے منہ میں رکھنے کی کوشش کرتے۔ میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں جو جملے آپ نے بولے اگر یہ ہوں تو میں آج سے بولنا بند کر دوں گا، اور ورنہ تو آپ بند کر دیجئے۔ And the 5 sentences were, Ya ayyuhan nas afshu salam. O people, spread peace. Now if you ask any cleric today, the words are so absolutely clear, even a person who has basic rudimentary knowledge about Arabic language will translate it like this. Ya ayyuhan nas afshu salam. O people, spread peace. Now, if you ask a cleric the translation of this, he will say, "Oh, people, spread Islam." بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ مجھے کبھی یاد ہی نہیں ہے سلام کا ترجمہ جو بات یہ ہے کہ جو آپ کا جی کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بات یہ ہے، ایک تو آپ بیچ میں انٹرپٹ مت کریے جب آپ مجھ سے جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں تو، ورنہ تو آپ بولیے، نہیں بولیے، آپ بولیے۔ چلیے، میں تو آپ کی بات سننے کی، میں تو آپ کے یہاں سننے کے لیے آیا ہوں، آپ نے بلایا ہے، آپ نہیں سن رہے اس وقت۔ دیکھیے میں غصے میں نہیں ہوں، میں تو آپ کے ساتھ، بھائی آپ نہیں سن رہے، بھائی میں بھی غصے میں نہیں ہوں، لیکن آپ کا ٹیمپر بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک بار بھی کوشش نہیں کری کہ میں آپ کی کسی کہی جو بات آپ نے نہیں کہی وہ میں آپ کے منہ میں رکھنے کی کوشش کروں۔ آپ حقائق کو توڑ مروڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیجئے، مجھے یہ بتا دیجئے، میں انٹرپریٹ کروں گا آپ کو۔ آپ میری نہ کہی ہوئی بات کو میرے منہ میں نہیں رکھ رہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ تو لیکن انہوں نے تقریر کرنا نہیں چھوڑا،
تو کوئی عارف محمد خان کو کہے کہ بھائی 2017 سے آپ مستقل وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ تقریریں چھوڑ دیں، چونکہ آپ کے اس چیلنج کا جواب دیا جا چکا تھا. جی مفتی صاحب، اس میں ایک دو چیزیں عرض کرنی تھی کہ طور طریقے تو ہم مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو بھی لے لیں تو اگر اس میں بھی اگر کہیں گے کوئی 4 فقہیں چلیں ٹھیک ہے، اس میں بھی اگر فقہ حنفی کو لے لیں ہم، یعنی کہ میں بہت پریسائز وے میں جا رہا ہوں اس لیے میں اور تخصیص کر دیا کہ فقہ حنفی کو بھی لے لیں تو تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 50 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے دنیا میں فقہ حنفی فالو کرتے ہیں، لیکن قانونی اعتبار سے سب کے سب تو فقہ حنفی فالو کرتے ہیں، لیکن طور طریقے تو الگ ہیں. مثال کے طور پہ جو ترکی میں ہیں ان کے طور طریقے ہم سے الگ ہیں، جو سینٹرل ایشیا میں ہیں ان کے طور طریقے ہم سے الگ ہیں. تو یہ طور طریقے کو اور کہہ لیں کہ قانونی جو پہلو ہے، دین کا جو قانونی پہلو ہے، اس کو ایک کر کے یہ ایک فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو طور طریقے تو ایسے بھی نہیں بدلیں گے، وہ تو ہندوستان میں ہی مسلمان اگر کیرلا میں چلے جائیں اور نارتھ میں چلے جائیں تو ان کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک شریعت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات شاید جی بالکل صحیح. اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آئی، آپ نے جو سینٹرل ایشیا کا حوالہ دیا. اسلام میں چاہے کسی بھی فقہ کو آپ فالو کریں، حلال گوشت ہی کھایا جا سکتا ہے، حرام گوشت نہیں کھایا جا سکتا، چاہے آپ کسی بھی فقہ میں چلے جائیں. ہاں، اس حلال گوشت کی تفصیل میں کہ بھئی حلال گوشت کون کون سا ہے، کیا کیا جانور آتے ہیں، کیا کیا نہیں آتے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حلال اور حرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن حنفی اسکول میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا نہیں. تو سینٹرل ایشیا میں جو مسلمان ہیں وہ عام طور سے گھوڑے کا گوشت کنزوم کرتے ہیں، اور ان کے ہاں گھوڑے کو اسی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے جس طریقے سے دوسری جگہ بھینسوں کو اور بکروں کو اور گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ یعنی یہ ایک کامن کھانا ہے ان کا. لیکن اگر آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چلے جائیں تو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ وہ گھوڑے کو کھائے گا، حالانکہ فقہ حنفی کی روح سے گھوڑا حلال ہے. لیکن یہ طور طریقے کا فرق ہے، قانون نہیں بدلا، طور طریقہ بدل گیا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.